کسی کی نسل چلے گی تو 10 سال، کسی کی چلے گی تو 50 سال، کسی کی چلے گی تو 100 سال تک، لیکن آپ کی نسل قیامت تک چلے گی، اور یہاں تک کہ آپ کی اولاد اور قرآن پاک اکٹھے حوض کوثر پر آپ سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جب یک کے بعد دیگرے وفات پا چکے تو کافروں نے، مشرکوں نے طعنہ دیا، یہاں تک کہ عاص بن وائل کہنے لگا کہ معاذ اللہ یہ شخص ابتر ہو گیا، یعنی مقطوع النسل ہو گیا، ان کی نسل ختم ہو چکی، اور چند ہی دن کے بعد یہ بھی مر جائے گا اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو بے بہا عطا کر دیا، یعنی ہم نے آپ کو اتنا عطا کیا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، ہم آپ کو اولاد بھی بہت عطا کریں گے کہ قیامت تک آپ کی اولاد ختم نہیں ہوگی۔ کسی کی نسل چلے گی تو 10 سال، کسی کی چلے گی تو 50 سال، کسی کی چلے گی تو 100 سال تک، لیکن آپ کی نسل قیامت تک چلے گی، اور یہاں تک کہ آپ کی اولاد اور قرآن پاک اکٹھے حوض کوثر پر آپ سے ملاقات کریں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مقطوع النسل ہو گئے، آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی، ہم آپ کو بہت عطا کریں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ ایک لفظ ہوتا ہے اعطینا، ایک ہوتا ہے لفظ آتینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لفظ آتینا بیان کیا، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو لفظ اعطینا بیان کیا کہ محبوب، آتینا اور اعطینا میں فرق ہے۔ آتینا کا مطلب ہے اتنا دینا جس کی کوئی حد ہو، اور اعطینا کا مطلب ہے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ ہے کہ آتینا میں کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا، اعطینا میں ہے کہ محبوب ہم آپ کو مالک بنا دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا، کہ ہم آپ کو مالک بنا دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اب کوثر یہ ہوتا ہے کثیر سے اوپر کا درجہ، کثیر سمجھنے کے لیے قلیل سمجھنا ہوگا۔ اب قلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ جو دنیا ہے یہ قلیل ہے۔ اب دنیا کتنی بڑی ہے؟ یہ قلیل ہے۔ جس رب کا قلیل اتنا بڑا ہے اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا، اور پھر کثیر سے بھی اوپر ہے کوثر، تو جس کے کثیر کی حد نہیں اس کا کوثر کی کہاں حد ہوگی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز میں اپنے محبوب کو حد سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ تو ہم بات کریں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانیک هو الابتر، محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہو جائے گا، دشمنوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی باقی رہیں گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی نسل جو چلائی، نسب جو چلایا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلایا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، پھر ان کی اولاد قیامت تک چلتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہے خیر کثیر کا مطلب۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، نام آپ کا فاطمہ ہے، فاطمہ کا معنی ہوتا ہے آزاد کرانے والی یا آزاد۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو اور اس کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو جو محبت کرنے والا ہے حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، اللہ نے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا، زہرا کہتے ہیں کلی کو، آپ بہت خوبصورت اور پیاری تھیں اس لیے زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں تو آپ فرماتی ہیں مجھے جنت سے خوشبو آتی تھی، اور اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کے بعد حضور خاموش ہو گیا۔ بعد میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سر مبارک پر بوسہ دے کر ارشاد فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میری بیٹی سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچپن سے ہی اپنے باپ کے ساتھ رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ 7 سال کی عمر شیب ابی طالب میں جب معصور کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، 10 سال تک 3 سال حضور کے ساتھ رہی ہیں۔ اس ان حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر تربیت پائی ہے، اور وہ محدثہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، پاک دامن ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صاحبزادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، کیا ہی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ہر معاملے میں ساتھ دینے والی تھیں، رب کی عبادت کرنے والی تھیں، ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھیں، پاؤں سے اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا جھولا جھلاتی تھیں، اور زبان سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عورتیں لائی گئیں خادمہ، تو یہ عرض کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ مہربانی کیجئے مجھے کوئی خادمہ عطا کر دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ جب واپس آ گئیں تو شام کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ کے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں ساتھ تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو دونوں اٹھنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، فرمایا بیٹھے رہو، اور حضور دونوں کے درمیان میں بیٹھے اور بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ تم یہ مجھے ہاتھوں کے چھالے دکھاتی ہو، تم کام کر کر کے تھک جاتی ہو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اللہ تمہاری ساری تھکاوٹ دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے۔ اور دیکھیں کام کاج کے بعد بھی وظیفہ جو بتایا نا وہ بھی رب کی عبادت والا ہے، کہ ذکر رب کا ہی کرنا ہے۔ اور وہ رب کی عبادت کتنی کرتی تھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک ہی رات میں 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتی مولا کریم تیری رات ختم ہو جاتی ہے، تیری بندی فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ اتنی رب کی عبادت کرنے والی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، ہر معاملے میں دیکھیں گے آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار خوبصورت نظر آئے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عورت کا بہترین لباس کون سا ہے، تو ارشاد فرمایا عورت کا بہترین لباس عورت کا حیا ہے، عورت کا حیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ عورت رب کے زیادہ قریب کس وقت ہوتی ہے، تو کہا جب عورت گھر میں گوشہ نشین ہوتی ہے تو وہ رب کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کی نظر کبھی غیر مرد پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حیا کا، آپ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک دن پریشان بیٹھی تھیں، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا کہ پریشان آپ کیوں بیٹھی ہیں، کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ میں نے دیکھا ہے عرب میں جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے، اس کی جسامت نظر آتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے تو میرے چادر کے اوپر بھی، میرے جسم کے اوپر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، اس لیے پریشان بیٹھی ہوں۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں نے حبشہ میں
عورتوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں کہ وہاں جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو تازہ کھجوریں منگوا کر ان کے وہ ایک کمان کی مانند چارپائی کی سائڈوں پر لگا دیے جاتے ہیں اور اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے یہ کسی خاتون کا جنازہ ہے، بس وہ نظر پڑے گی تو اوپر والی چادر پر، اندر کسی کی کوئی نظر نہیں پڑے گی۔ تو پھر آپ خوش ہو گئیں اور کہا کہ میری یہ تجھے وصیت ہے کہ میرا جنازہ تو نے تیار کرنا ہے، کہ میرے وصال کے بعد بھی میرے جسم پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ یار جس کے وصال کے بعد بھی جسم پر کسی کی نظر پڑنے کو گوارا نہ کیا، اس کی زندگی میں حیا کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر وصیت کی، کہا کہ مجھے غسل دینا ہے تو تم اور حضرت علی کے علاوہ کوئی مجھے غسل نہیں دے گا۔ حضرت علی آپ کے شوہر تھے، حضرت اسماء بنت امیس آپ کی پیاری دوست تھیں، اور کہا کہ میرا جنازہ رات کو لے کے جانا ہے اور رات کو ہی مجھے دفن کرنا ہے، رات کے اندھیرے میں۔ یہ حیا کا عالم ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا پھرنا، فرمایا کہ سب کچھ حضور کے مشابہ تھا۔ آپ کا اٹھنا بھی حضور کے مشابہ، آپ کا بیٹھنا بھی حضور کے مشابہ، آپ کا چلنا بھی حضور کے مشابہ، آپ کا کھانا بھی، آپ کا پینا بھی، ہر طریقہ حضور کے مشابہ تھا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پیار بھی آپس میں بڑا تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ گھر میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے اپنی بیٹی کا، اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، سر پر پیار دیتے، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ بھی ایسا کیا کرتی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، اپنے باپ کا، امام الانبیاء کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی۔ یہ پیار تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر سے ہو کے جاتے، اور جب کہیں واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے، کہ آخر میں بھی اپنی بیٹی کا دیدار کر کے جانا، اور واپس آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کا دیدار کرنا، اپنی بیٹی کو دیکھنا، یہ کمال محبت کی دلیل ہے۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا یوم وصال ہے۔ آپ کو چاہے بیوی کے روپ میں دیکھیں آپ اعلیٰ کردار کی نظر آئیں گی، آپ کو بیٹی کے روپ میں دیکھیں آپ اعلیٰ کردار کی نظر آئیں گی، آپ کو ماں کے روپ میں دیکھیں پھر بھی آپ اعلیٰ کردار کی نظر آئیں گی، کیونکہ بیٹی ہیں مصطفیٰ کریم کی، بیوی ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی، اور ماں ہیں حضرت حسنین کریمین کی، اور ماں ہو حضرت حسنین کریمین کی، اور جن کی تربیت میں رہنے والے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ہوں، تربیت کرنے والی ماں فاطمہ ہو، پھر تربیت کا یہ عالم ہے کہ پورا دین بچا کے انہوں نے ہمیں دے دیا ہے۔ اور بیوی ہے حضرت علی کی۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا تھا اکیلے میں، فرمایا بتاؤ فاطمہ کو کیسا پایا تم نے، فاطمہ کیسی ہے؟ تو کہا فاطمہ بہت اچھی ہے، رب کی عبادت کرنے میں میری مدد کرتی رہتی ہے، رب کی عبادت کرنے میں میری۔ ایک دن حضرت فاطمہ سے بھی پوچھا بتاؤ حضرت علی کیسے ہیں؟ کہا حضرت علی بہت پیارے شوہر ہیں، ہر معاملے میں میری مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے بیوی کا روپ، اور بیٹی کا روپ تو پھر تو مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہے۔